اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب تیرے رب نے ابراہیم سے کہا ابراہیم جھک جا میرے آگے، کہ یا اللہ میں یہ جھک گیا، میں تیرے اگو سر نواں چھڑیا، وہ جو کی کرائیں مڑ نبھدی نہیں، کی کرائیں مڑ گزارا نہیں، یہ ساری بکواس ہے۔ اللہ کے سامنے ماں باپ آئے، قربان کیا، ماں باپ چھوڑ دیے، قربان کیا، اللہ کے سامنے آگ آئی، ڈال دیا اپنے آپ کو، اللہ نے آگ کو ٹھنڈا فرما دیا۔ اللہ کے سامنے جو آیا، نمرود آیا، آگ میں پھینکا گیا، گھر چھوڑا گیا، وطن چھوڑا گیا، مصر پہنچے، وہاں سے مصر کے بادشاہ نے اپنی بیٹی نکاح میں دی، واپس آئے، اولاد کوئی نہیں، 2 بیویاں، 86 برس کی عمر ہو گئی، مانگتے 60 سال کی دعاؤں کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اسماعیل۔ اور ابھی وہ چند دن کے تھے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا، ان لے کے نکل، کدھر؟ کہاں جہاں ہم کہیں کہ ہاتھ تو یا اللہ میں جامع کے میں کہا جبریل آئے گا، آگے جبریل اور پیچھے ابراہیم علیہ السلام، بچہ اور بیگم بھی ہاجرہ شہزادی، 20 سال عمر۔ چلتے یہ دن 3 ہفتے لگے، 4 لگے، مہینہ لگا، 2 ہفتے لگے، پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن جب مکہ کی وادی میں پہنچے، جب نہ انسان، نہ درخت، نہ پانی، نہ سایہ، نہ غذا، اور ایک نشیب وادی جس کے چاروں طرف پہاڑ، یہاں اپنے بچے اور بیوی کو اتار دیں اور واپس چلے جائیں۔ جب آگ میں ڈالا تھا تو ایک لفظ نہیں بولے تھے، جب جبریل نے کہا ایتھے چھوڑ دیو، ایک دم یہاں کیسے چھوڑ دوں؟ اللہ اکبر، یہاں تو نہ کوئی انسان ہے، نہ اسباب زندگی ہیں، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ کہا آپ کے رب کا فرمان ہے یہیں چھوڑنا ہے، کہ اس بچے کی پشت سے آخری نبی تشریف لائیں گے اور اس وادی کو میں تشریف لائیں گے۔ اسلمت لرب العالمین، ٹھیک چھوڑ دے۔ تصور کرو 4000 سال پہلے دا مکہ میں کیویں وکھائیں، میں آپ نہیں ویکھ سکتا تو انہوں کیویں وکھائیں؟ کالے پہاڑ، انسان نہیں، ہوا کی سنسناہٹ، دھوپ کی تپش، پہاڑ کی آگ، پتہ نہیں کون سا مہینہ تھا اللہ ہی جانے، اور وہ جاری ہیں ساتھ ساتھ۔ کیوں؟ میرا قصور کی ہے، میں نے چھڑیا کیوں گئی؟ جاندہ کدے پہ ہیں؟ کوئی غلطہ دس۔ چلتے چلتے کدئی پہنچے، کدئی کوئی 3 میل، تو ہاجرہ کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کوئی اتو نہ گال لائی ہوئے، تو 3 میل کے بعد اللہ امرک، کیا یہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اتھے چھاڑ دے تو میرے پتر نو؟ اللہ کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، کہا اذن لن یضیعنا اللہ۔ ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا، پہلے ایک ماں بن کے سوچ رہی تھی، بیوی بن کے سوچ رہی تھی، اب وہ ایک مومنہ بن کے سوچ ابھری، ایمان والی بن کے سوچ ابھری، اچھا جاؤ، جس رب نے کہا ہے وہ رب مجھے ضائع بھی نہیں کرے گا، جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پیغام ہے، ہمیں بیوی بچے چھوڑنے کو نہیں کہہ رہا، ہمیں کہہ رہا ہے جھوٹ چھوڑو، فحاشی چھوڑو، بدماشی چھوڑو، بددیانتی چھوڑو، خیانت چھوڑو، شراب چھوڑو، بدکاری چھوڑو، جوا چھوڑو، ظلم چھوڑو۔ ہم سے یہ مطالبہ، چھوٹا جا مطالبہ ہے۔ ابراہیم کے آگے تو 2 بیویاں اور بیٹھی تھیں، ایک سارہ، ایک مدین کی ماں، 2 بیویاں،
فلسطین کی بستی آباد سرسبز. ہاجرہ کے پاس کیا تھا؟ کالے پہاڑ، پانی بھی کوئی نہیں ہے. مجھے خیال آتا جب رات آئی ہوگی چاند بھی حیران ہوگا، ایک چکر ہے کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے، اس مائی کی رات کیسے گزری، آنے والا گرم دن کیسے گزرا، پانی ختم ہوا، بچے کی ایڑیاں اور آہو بکا. اللہ زمزم پہلے کیوں نہ کڑھیا؟ اللہ کو پتا تھا میں نے زمزم نکالنا ہے، پہلے کیوں نہیں کڑھیا؟ انہوں روایا کیوں؟ مانو دوڑایا کیوں؟ صفا مروہ پھر 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 سینہ پاٹ گیا. یہ میرے اللہ نے دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے. وہ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. میں تمہیں تسی کلمہ پڑھا ہے نا میرا، اب میں امتحان لوں گا. تسی پہلی تو دوئی چ نہیں جاون دین دیو جب تے امتحان پاس نہ کرے. پہلی تو دوئی بھی کوئی کلاس ہوندی نہیں، نہیں امتحان دیو امتحان دیو، پاس ہو گئے چلو ہن دوئی بہاؤ، نہیں پیچھا لے جاؤ. ہے میرا اللہ کہتا تمہیں جنت دینی ہے، اپنی رضا دینی ہے، تھوڑا تو مینوں کھڑکاون دیو، کچھ تو میں کھڑکاواں گا. لیکن اوئے ہائے اتنا نہیں. جب میں صفا مروہ چلتا ہوں تو مجھے اماں ہاجرہ کا خیال آتا ہے کہ ہم تو گیلری میں چل رہے ہیں بڑے آرام سے، وہ تو ایک پہاڑ پہ چڑھتی اترتی، دوسرے پہ چڑھتی اترتی. انہیں پتا تھا اللہ کی قسم کوئی انسان نہیں، لیکن بچے کو تڑپنا دیکھ نہیں رہی ماں، دیکھنے کی جرت نہیں ہے. صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ. 7 چکر کے بعد نا وہ ہمت جواب دے گئی. اگر ہمت ہوتی تو شاید وہ اور چلتی. جس امت کی بنیاد اتنی بڑی قربانی پر ہو، وہ امت کہے سود کے بغیر گزارا نہیں، جھوٹ کے بغیر گزارا. سارے بازار کے تاجروں سے پوچھو، کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر دکانداری. کہاں سے لائے ہو یہ علم؟ کس کو جھٹلا رہے ہو؟ اپنے نبی کو. کون سے پیمانے بنا دیے تم نے؟ تو کلمہ توحید و رسالت کے، عشق رسول کے کون سے پیمانے بنائے ہیں؟